اخلاق بہت الگ چیز کا نام ہے. اخلاق اسے کہتے ہیں کہ جس کسی کے سامنے بھی تمہارا رویہ ہو اس میں تمہیں کوئی جبر کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ تمہاری فطرت میں اس طرح سے رچا بسا ہو کہ ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ تمہاری عادت ہو. لیکن ہماری یہ عادت ہے کہاں؟ ہم تو امیروں کے جنازے پہ شریک ہوتے ہیں، غریبوں کو کاندھا دینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا ہے. میں آج سفر میں آتے ہوئے مطالعہ کر رہا تھا، میری عقل دنگ رہ گئی. اللہ اکبر! جس کی اصلاح کا اثر 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ختم نہ ہوا ہو، اس کا کردار کتنا عظیم ہوگا، اس کی اخلاق کتنے عظیم ہوں گے. اور آج صدیاں گزر گئیں، حضور پر لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، اور کائنات میں کسی پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا مدینے کے تاجدار پر لکھا گیا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ ایک دوسرا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اخلاق کسے کہتے ہیں ذرا سمجھو. آپ اگر سمجھتے ہوں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اس کے ذریعے ہی آپ انقلاب لا سکتے ہیں، تو میں آپ کو تاریخ کے ناقابل تردید حوالوں کے ذریعے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا، عبادات کا دخل ضرور تھا، لیکن سب سے زیادہ محسن انسانیت کے اخلاق کا دخل تھا. آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک بڑھیا سامان لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی میرا سامان اٹھائے. نبی آخر الزمان ہے، جن کا ایک قدم فرش پر، دوسرا قدم عرش پر، لا مکان کے مکی ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، محبوب رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس بڑھیا سے کہتے ہیں ماں یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا اس لیے بیٹھی ہوں کہ مجھے میرے گھر تک کوئی سامان اٹھا کر کے پہنچا دے. سرکار پہلے تو وہ خود اٹھا کر کے، اس نے کہا کہ میرے کاندھے پر رکھ دو یہ وزن اٹھا کر کے تاکہ میں خود لے کر کے چلوں. سرکار نے اٹھایا تو دیکھا بہت وزن تھا. بڑھیا کو دیکھا اور وزن کو دیکھا تو کہا مائی تو رہنے دے، میں ہی اٹھا کر تیرے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. سرکار نے اسے اپنے کاندھے پر اٹھایا، چلنے لگی. مائی تو اپنا یہاں علاقہ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہاں محمد نام کا ایک جادوگر ہے معاذ اللہ، جس کی باتوں کا اثر انسان کی زندگی پر اتنا ہوتا ہے جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. میں اپنا آبائی دین چھوڑنا نہیں چاہتی، میں اس کے جادو سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. سرکار سن رہے ہیں. آپ اور ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا اور ہمارے ہی حوالے سے کوئی اس قسم کی دوسری بات اگر کوئی کہتا تو ہم اس کا سامان پٹکتے، چل بھاگ، تیرے لیے تو میں احسان کر رہا ہوں. لیکن یہ محسن انسانیت تھے، یہ پیغمبر اعظم تھے جن کے اخلاق کے حوالے سے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ زندگیاں بدلنا چاہتے تھے، انہوں نے اقوال سے بھی انقلاب پیدا کیا، لیکن سب سے زیادہ اخلاق سے انقلاب پیدا کیا، سب سے زیادہ کردار سے انقلاب پیدا کیا. اب آپ دیکھیں رسول اعظم کچھ نہیں کہتے، سامان اٹھا کر کے چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں. جب اس بڑھیا کی منزل آ گئی تو بڑھیا نے کہا میرا سامان اتار دے، میری منزل آ گئی. سرکار نے اتار کے رکھ دیا. اس کے بعد بڑھیا کہتی ہے سنو بہت بڑا احسان تم نے مجھ پر کیا ہے، میں اس کا بدلہ تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، البتہ میں ضرور اتنا کہوں گی کہ سنو محمد کی بات نہ سننا، ان کی باتوں میں بڑا اثر ہے. میں تم سے ان سے بچنے کے حوالے سے کہتی ہوں، تم ان سے بچتے رہنا. ہاں لیکن ایک بات میں تم سے ضرور کہوں گی، ذرا اپنا نام تو بتا دو، اس لیے کہ میں کہہ سکوں کہ مکے کے اندر بھی ایسے نوجوان ہیں جو بوڑھی عورتوں کا خیال کرتے ہیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جس محمد سے تو بھاگتی تھی وہی محمد تیرے سامنے موجود ہے. اس نے کہا اگر تم ہی وہی ہو تو تمہارا اخلاق بتا رہا ہے کہ تم سچے نبی ہو، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر. یہ ہے کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں ہمارے اخلاق؟ آپ ذرا سوچو، ہماری زندگیاں اگر نوافل کی کثرت میں گزرتی ہیں اور صائم الدہر بن کر کے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کردار اور اخلاق اسلام اور پیغمبر اسلام کے قانون کے مطابق نہیں تو ہم قطعی طور پر کوئی دنیا کے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق والا قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے کو پا لیتا ہے. یعنی جو پوری رات نماز پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو اور پورا دن روزہ رکھتا ہو، اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوں تو وہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. اب دیکھیے
ایک تو کردار سے حضور نے انقلاب پیدا کیا، ایک اقوال سے حضور نے انقلاب پیدا کیا۔ جب دنیا نے حضور کی زندگی کو دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کا جائزہ لیا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اخلاق کا مطالعہ کیا، تو دنیا نے سمجھ لیا یہ سچے ہیں۔ اور اللہ اکبر، ایک سب سے بڑی بات بتاؤں، زندگی رہی تو پھر میں کبھی صرف اسی ایک چیز پر، اخلاق کا پہلا اصول کیا ہے، جب اس پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو انشاءاللہ آیات اتنی پیش کروں گا کہ آپ خود انشاءاللہ العظیم محظوظ ہوں گے۔ اخلاق کا پہلا اصول ہے اللہ کی رضا، کوئی غرض نہیں، کوئی بھی لالچ نہیں، ہم اس سے اچھی طریقے سے پیش آتے مولا تو راضی ہو جائے، اور کوئی غرض ہی نہیں۔ اور حضور نے یہ اخلاق اپنی بیٹی کو اس طریقے سے پلا دیا تھا کہ 3 بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد جب انہوں نے جزاک اللہ کہا تو برجستہ کہتی ہیں، قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے عوض کے اندر انسان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی غریب کو ہم نے آٹو رکشہ دلا دیا اور اس کا گزر بسر اس سے ہو رہا ہے، اپنے ذاتی صاف پیسے میں سے نہیں، تھوڑا سا میں تھوڑی ضرب لگا رہا ہوں، آپریشن کر رہا ہوں، ذاتی پیسے میں سے نہیں، صاف پیسے میں سے نہیں، زکات کے پیسے سے ہم نے اگر کسی کو آٹو رکشہ دلا دیا جس سے اس کا گزر بسر چل رہا ہے، رات کو 2 بجے ہمیں میڈیکل اسٹور سے دوائی کی حاجت ہوئی، بیٹا بازو کے کمرے میں سو رہا ہے، نہیں اٹھائیں گے، اس انسان کو یاد کریں گے جس پر ہم نے احسان کیا، رات 2 بجے اسے فون کر کے اٹھائیں گے، ذرا بیٹا دوائی لے کر کے آ۔ یہ ہماری پوزیشن ہے۔ ہم نے ہر احسان کا بدلہ زمین کے اوپر لینا چاہا، ہم نے جہاں بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا کیش اس کا لینا چاہا، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا، حضور نے کبھی بھی احسان کا بدلہ دنیا کے اندر کسی سے لیا ہی نہیں، بلکہ احسان کا صلہ مانگا تو صرف اپنے رب قدیر جل، اور صلہ بھی نہیں بلکہ یہی کہتے رہے مولا بس تو راضی ہو جا، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے۔ حالانکہ وہ تو اتنا راضی کہ وہ خود ہی حضور کی رضا چاہتا ہے، وہ خود ہی حضور کی رضا چاہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، خلق اور خلق، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو نظر آئے اسے خلق کہتے ہیں، جو محسوس کیا جائے اسے خلق کہتے ہیں۔ چہرہ نظر آتا ہے، آنکھیں نظر آتی ہیں، لیکن سچ بولنا نظر نہیں آتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ ریاکاری سے بری ہونا محسوس کیا جاتا ہے، اخلاص نظر آتا ہے، سچائی نظر آتی ہے، سچائی محسوس کی جاتی ہے، اخلاص محسوس کیا جاتا ہے، وعدہ وفا محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں محسوس کرنے والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بہنیں توجہ فرمائیں، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ لک سنوارنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ بہت زیادہ کیریکٹر سنوارنے کی تعلیم دی، اخلاق سنوارنے کی تعلیم دی۔ اور یہ میرا جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، اگر اخلاق میں کمی ہے تو علم پوری نہیں کر سکتا، اخلاق میں اگر کمی ہے تو علم پوری نہیں کر سکتا، لیکن اگر علم میں کمی ہے تو اخلاق ضرور پوری کر دے گا، ضرور پوری کر دے گا۔ اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کے ذریعے، اقوال کے ذریعے انسانوں کو سنوارا، اخلاق ان کے درست فرمائے۔ کتنا پیارا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مومن کا ایمان مکمل ہو گیا، کامل ترین ایمان والا وہ مومن ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے، وہ کامل ترین مومن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنا بیہیویئر چینج کرو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے اخلاق کو درست کرو۔
दुनिया ने मन बना लिया है इंसान को शैतान से भी नीचे ले जाया जाए, इसलिए आज फहाशी आम हो रही है, उरियानियत आम हो रही है, बेहयाइयां आम हो रही हैं, बदअखलाकियां आम हो रही हैं, बदकिरदारी आम हो रही है। जो लतीफा बोलने वाला सबसे ज्यादा गंदी बातें करता है, लोग उसको सबसे ज्यादा सुनते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं हालात कितनी तेजी से करवट ले रहे हैं। इसलिए आज के दौर में जरूरत है अखलाकी इनकलाब पैदा किया जाए, अपने से शुरू किया जाए। हुजूर कहते कम थे, करते ज्यादा थे, और सरकार ने कैसा इनकलाब पैदा फरमाया। आइए आप समाअत फरमाएं ताकि महसूस भी हो सके और कुछ अपनी चेंजेस के बारे में हम गौर भी कर सकें। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, चूंकि मेरी बहनें भी मौजूद है इसलिए ये वाकया उनको बड़ा मुफीद उनके लिए होगा। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दो औरतों का तज़किरा किया गया। सरकार से अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो इबादत बहुत करती है, बहुत इबादत करती है, बेपनाह इबादत करती है, लेकिन उसकी जबान इतनी कड़वी है, इतनी कड़वी है कि उसकी जबान से लोगों के दिल छलनी हो जाते हैं। लेकिन वो औरत इबादत बहुत करती है। और एक औरत है जो इबादत कम करती है, 5 वक्त नमाज पढ़ ली, थोड़ा सा कभी तिलावत थोड़ी सी कर ली, कोई ज्यादा इबादत नहीं करती, लेकिन उसकी जबान इतनी अच्छी है कि हर कोई उससे बात करके उससे मोहब्बत करने लगता है। मेरे आका ये बताएं, इबादत गुजार औरत और कम इबादत गुजार, ये दोनों औरतों में जिसकी ज़बान कड़वी है वो अच्छी है या जिसकी ज़बान मीठी है वो अच्छी है? सरकार फरमाते हैं जो इबादत भले कम करती हो लेकिन ज़बान से किसी को नहीं दुखाती, वो औरत उस इबादत गुजार से अफजल है, अफजल है। अखलाक दुरुस्त करो अपने। आज अखलाकी गिरावट का हाल यह है कि जो मां कल तक अपनी बच्चियों के सामने कुछ बातें पर्दे में भी कहने में शर्म महसूस करती थी, आज में मां बेटी बैठ करके वो सारे मनाजिर देख रही होती हैं। अब हया की दीवार टूट चुकी है और बेहयाई का बाजार गर्म हो चुका है। दुनिया ने मन बना लिया है कि मुसलमानों के पास कुछ था या न था, लेकिन अखलाक की दौलत सबसे बड़ी थी। छीन लो इनसे ये दौलत ताकि इनकी पहचान खत्म हो जाए। आज हमारा हाल ये है, हमारी गली कूचों का हाल ये है कि हमारी सुबह होती है तो झगड़ों से और रात होती है तो झगड़ों से। बड़ी अजीब सिचुएशन हो चुकी है। चेंज करो अपनी जिंदगी को, चेंज करो अपनी लाइफ को। अब एक आखिरी अखलाकी दस्तूर आपकी समाअतों के हवाले करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। बस अब जो हदीस में आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूं इसे सुने। हालांकि कुरानी अखलाक पर अगर मैं गुफ्तगू करूं तो इसके लिए भी काफी लंबा वक्त दरकार है, लेकिन मैं आज उस तरफ जाने की बजाय मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि अखलाक के सिलसिले में एक एहसास आपके अंदर पैदा कर सकूं और उसकी कीमत आपको बता सकूं। जानते हैं हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे आला अखलाक की तालीम दे। जैसी सोहबत वैसा सवाल। आला सोहबत में बैठे थे तो आला सवाल कर रहे हैं। आला अखलाक की तालीम दे कि सरकार आला अखलाक क्या है। हुजूर ने सिर्फ 3 जुमले फरमाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, आला अखलाक 3 चीजों में है। जो तुम्हें महरूम रखे उसे तुम अता करो। जो तुम्हें महरूम रखे उसे तुम अता करो। जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे उसे तुम माफ करो। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला अखलाक बताए। आप जरा सोचो, अब ये तीनों सिर्फ हुजूर ने बताए नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल इस पर अमल करके बताया। आप जरा देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहले ही मामले को देखें। जो तुम्हें महरूम रखे उन्हें तुम अता करो। मक्का वालों ने हुजूर को कितना महरूम रखा और हुजूर ने मक्का वालों को कितना अता फरमाया। आप जरा देखें, रसूल आज़म से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मदीने के ताजदार ने रिश्ता ऐसा जोड़ा कि खुद ही से नहीं जोड़ा, खुदा से भी मुस्तफा जान रहमत ने जोड़ दिया। और फिर आप ये भी देखें
کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ پیغمبر رحمت کو مکے کی زندگی کے اندر جتنا ستایا گیا تھا، جب فاتح مکہ بن کر میرے آقا مکے میں داخل ہوتے ہیں، سب کو یہی تھا کہ آج کوئی بچے گا نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ وہی کر سکتا ہے۔ انقلاب صرف زبان سے نہیں آتا، کردار سے بھی آتا ہے، اپنے اقوال سے ہی نہیں آتا، اپنے افعال سے بھی آیا کرتا ہے۔ ہمیں خود کو بھی سنورنا ہوگا، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ میں بہت مشکور ہوں اس پروگرام کے سلسلے میں، اور بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی عبدالستار رضوی صاحب مدظ اللہ العالی، اور منبر رسول پر جلوہ گر علماء کرام کی ایک باوقار جماعت کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے حسین بھائی اور سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھوم دھام سے منا۔ دھوم دھام سے مراد کیا ہے؟ بہت شان کے ساتھ اور بہت اچھے پیمانے پر منانے کے سلسلے میں آج اس تقریب کے ذریعے آغاز کیا ہے، اور آج سے ہمیں یہی عرض کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، آپ کی تعلیم پر لبیک کہتے ہیں۔ آپ آئے ہی اس لیے تھے کہ اخلاق کو مکمل کر دیں، جس کو خود حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور 1500 سالہ جشن کے پہلے سے ہم مزاج بنا لیں، ماحول بنا لیں، سوچ بنا لیں کہ اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالیں گے۔ ہزار دنیا بے وقوف کہے، دنیا تو ہر اچھے انسان کو بے وقوف کہتی ہے، ہر اچھے انسان کے سلسلے میں تانا کشی کرتی ہے، لیکن ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی۔ جس کے سبب سے اللہ نے دنیا بنائی، اس مدینے کے تاجدار کا خیال کرنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے گفتگو کرتے تو مسکرا کر گفتگو کرتے۔ ان کی بیوی نے کہا لوگ کیا کہیں گے، آپ ہنستے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا گمان کریں۔ فرماتے ہیں میری شریک حیات کان کھول کر کے سن لے، دنیا کیا کہے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے تو مدینے کے تاجدار کو جیسا دیکھا ہے ویسا کر رہا ہوں۔ دنیا کی پرواہ مت کرو، اور عزت ملے گی تو مدینے کے تاجدار کے نقش قدم پر چل کر کے عزت ملے گی۔ اور تو تم بھی سنور جاؤ، اپنے بچے کو قیمتی گیجٹ برتھ ڈے کے اندر دینے کی بجائے انہیں اچھی اخلاق دو۔ حضور سے پوچھا گیا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے آداب اور اچھے اخلاق ہیں۔ یہ سکھاؤ، بچوں کی نوک پلک درست کرو، ان کے عادات و اطوار کو کیر کرو، اور ان کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طریقے سے اہتمام کے ساتھ، انصرام کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی یادوں کے ساتھ